تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپ کو یہ انفرادیت کہ آپ فاتح خیبر ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے زوج مبارک ہیں، حسنین کریم کے بابا جان ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ برادر محترم ہیں، ہاشمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ایک اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو ایک اعزاز عطا فرمایا۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی زمینوں کو چھوڑ کر اور اپنی ہر چیز کو اسلام کے لیے قربان کر کے جاتے ہیں۔ آج تو زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے، لیکن قربان جائیں ان صحابہ کرام کی عظمت پر کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہمیں ہجرت کر کے جانا ہے مدینہ منورہ، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے رسول کا حکم آیا، اپنے ہر چیز کو، باغات کو، اپنے گھر بار کو، بڑے سرے گھروں کو چھوڑ کر ہر چیز کو اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اور پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان مسلمانوں کی بھی عظمت پر قربان ہونے جانے کا دل کرتا ہے، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کا بھی دل تھا، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی زمینیں تھیں، اور یہ تو فطری چیز ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، جتنی چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں کہ یہ تو ایک فطری محبت رکھنے والی چیز ہیں، ان کے اندر بھی یہ فطری محبت موجود تھی، لیکن انہوں نے کیا کردار ادا کیا، کیا عمل کر کے دکھایا۔ وہ انصار صحابہ کرام مدینہ منورہ سے آنے والے ان مہاجرین کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں کہ اپنی زمینوں کو، اپنے گھر بار کو، ہر چیز کو ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور تقسیم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدھی تم لے لو اور آدھی ہم لے لیں اور ہم زندگی بسر کریں۔ یعنی یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی افسانہ ہے، کوئی کہانی ہے، اور صرف ایک کہانی کی حد تک لگتا ہے کہ آج اس مادیت کے دور کے اندر کے بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے، دنیا کے لیے، مفادات کے لیے، زمین کے لیے، گھر بار کے لیے وراثت کو غصب کیا جاتا ہے، ہضم کیا جاتا ہے، اور اس قسم کے معاملات پیش آتے ہیں کہ جب بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، مسلمان بھائی ہونا اور اس کے لیے ایثار کرنا یہ تو دور دور تک نظر نہیں آتا۔ لیکن قرآن مجید نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا کہ باوجود اس کے کہ انہیں بھی ضرورت تھی، مادیت ہے، انہیں بھی ضرورت ہے، لیکن فرمایا کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا کہ جس کے نفس سے، جس کے دل سے لالچ کو کھینچ دیا گیا، فرمایا کہ وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے۔ روایت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جلیل القدر صحابی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی و بین احد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر صحابہ کے درمیان آپ نے مواخات فرمائی، لیکن مجھے کسی صحابی کا بھائی نہیں بنایا اور اس مواخات کے اندر شامل نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت کلمہ فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ خوبصورت ہے، ذبیح ہے، لیکن امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا آپ اس مواخات کی بات کرتے ہیں، یہ مواخات ہو یا میدان معاشر کی مواخات ہو، فرمایا دنیا و آخرت میں آپ میرے بھائی ہیں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک زبان سے فرمایا۔ مرکزی چیز جو ناظرین کرام سمجھنے کی ہے، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعزازات عطا فرمائے، بہت مقامات اور مراتب عطا فرمائے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے اور وہ ابن ملجم جب آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں لگاتے ہوئے آپ جا رہے تھے، اور اس صورت میں آپ پر حملہ ہوا اور آپ شہادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کرنے والوں کو بتا دیا کہ مومن کی وہی زندگی کامیاب ہے کہ صبح اٹھے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتا ہوا اپنے قدموں کو اللہ کے گھر کی طرف بڑھائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو،
آپ کی کرامات کو، مقامات کو ہم نے سنا اور سن کر خوش ہوئے ہم. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. یقیناً اہل بیت اطہار کی محبت، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت اور اصحاب کی محبت، دونوں محبتیں، محبت اصحاب اور محبت اہل بیت اطہار، یہ دونوں کے دونوں اسلام کا جز ہے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اور مسلمانوں کے محبت کا مرکز و محور ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں ہم زندگی کے احوال کو، کرامات کو سنتے ہیں، وہاں سب سے بنیادی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے، ہماری نیو جنریشن کے لیے، یوتھ کے لیے وہ ان کی سیرت مبارکہ ہے کہ آپ نماز فجر کے لیے اٹھ کر تشریف لے جا رہے ہیں اور اس صورت میں آپ پر جب حملہ ہوتا ہے تو آپ فرماتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب و کامران ہو گئے. اور یہی آپ کی نماز سے محبت ہے، آپ کے مبارک اٹھنے والے قدم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں. بلکہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں آپ کی ران میں ایک تیر لگ گیا، اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تو بڑی تکلیف ہو جاتی. آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز کے بعد دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ میرا تیر نکالنے کے لیے جمع ہوں. عرض کی حضور تیر نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے تیر نکال لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر، رب کی بارگاہ میں لو لگا کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی وہ توجہ، وہ انہماک، وہ خشوع اور خضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا آپ تھا کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا کہ ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کمال نہیں ہو سکتا فإن لم تکن تراہ تو فإنہ یراک، کم سے کم یہ تو کامل یقین کرو کہ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کمال خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور وہ مشہور بات تو آپ نے کئی بار سماعت فرمائی، صرف یاد دہانی کے لیے ناظرین کرام کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہوں کہ جنگ کے دوران آپ کافر کو پچھاڑ دیتے ہیں، وہ آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیتا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فرمایا کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ میں آپ کی تلوار کے نیچے تھا. فرمایا نہیں، اب اگر تلوار چلتی تو اس کے اندر انتقام بھی شامل ہوتا. تو یہ تھا آپ کا خلوص، یہ تھا آپ کا اخلاص، یہ تھا آپ کا خشوع اور خضوع، یہ تھا آپ کا عبادت کا ذوق و شوق، اور یہ تھا آپ کا نماز فجر کے لیے اٹھ. مسلمانوں، یہ ان کی بنیادی زندگی اور سیرت ہے جس کو ہم اپنے پریکٹیکل لائف کے اندر، عملی زندگی کے اندر لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، اصحاب کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت پر ہمیں موت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.